الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ علم غنی کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نا، اور اللہ غنی ہے تو علم میں بھی غنا ہے. یہ بھی نہیں ملتا جب تک کہ اس کے سامنے بچھا نہ جائے. علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں، علم کے آگے فرشتے بھی سر نگوں. دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اشیاء کا علم بتا دیا تھا، نام بتا دیے تھے. تو علم سبب بنا آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کے سجدہ کرنے کا. تو علم کے آگے فرشتے سر نگوں ہو گئے اور علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. وہ کیسے؟ سورہ کہف پڑھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اسلام ہیں، اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں تو اختلاف لیکن ولایت پہ اجماع ہے. اب یہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں. یہ تشریعی علم نہیں تھا، یہ تکوینی علم تھا، لیکن تھا تو علم نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ علمک مما تو علمنی علما، جو اللہ نے تمہیں علم عطا کیا مجھے بھی وہ علم سکھا دیجیے. تو شاگرد بن کر سامنے بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے آگے انبیاء بھی سر نگوں. یہ علم کی شان ہے، اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے اس کو لینے کے لیے. اس لیے حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. اب دیکھیے کہ جس نے تواضع اختیار کی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مٹا دیا، علم نے پھر اس کو ایک شان عطا کر دی. اس لیے کہتے ہیں علم کے بارے میں کہ یہ بندے کو حاصل تو ہوتا ہے، العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی. حاصل ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو پامال کرنے سے، اس میں عزت نہیں ہوتی پھر. لیکن جب علم حاصل ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ عزت دیتے ہیں، پھر اس میں ذلت نہیں ہوا کرتی. تاہم ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ علم ادب سے بھی بڑھتا ہے. ادب بہت بنیادی چیز ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر سے ذوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث کے ساتھ شوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے محدث تھے. جس کو اشعار کے ساتھ، اس نے کہا جی کلام بڑا اعلیٰ ان کا عربی میں. تو حضرت خاموش رہے. پھر کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کوشچن خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ڈائریکٹ کوشچن کیا کہ حضرت آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتابوں کا ادب عطا فرمایا تھا. میں بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. میں قرآن مجید کے اوپر کبھی حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھتا تھا. حدیث پاک کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھتا تھا. فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھتا تھا. کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا لحاظ کرتا تھا اور بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. پھر تو مان لگے کہ بخاری شریف پڑھی ہوتی تھی، میں تلاوت کرتا تھا تو میں بخاری شریف کو اپنے تابع نہیں بناتا تھا، اپنے آپ کو بخاری شریف کے تابع بناتا تھا. ان کا یہ کیسے؟ سمان لگے کہ بخاری شریف کو تو میں پڑھتا تھا تو حاشیہ دیکھنے کا موقع آتا تھا. اب حاشیہ کبھی تو اس ڈائریکشن میں لکھا ہوتا ہے
اور کبھی ذرا دوسری ڈائریکشن میں. تو جب دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو فرماتے تھے میں بخاری شریف کو یوں نہیں کرتا تھا، وہ پڑی رہتی تھی، میں خود اٹھتا تھا دوسری ڈائریکشن میں بیٹھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا کرتا. تو کتابوں کے ادب نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بنا دیا. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے. کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس عنہ امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود عنہ امام الفقہاء بنے. کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اور دوسری چیز جس سے علم میں تفقع آتی ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ سے انسان کو علم میں گہرائی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا. یہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے جو تقوی کی وجہ سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه